السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنے سامعین و سامعات سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے چینل کو نئے آنے والے سامعین و سامعات سبسکرائب کریں اور سب سامعین و سامعات میری ویڈیوز کو واچ کریں اور شیئر کریں دیگر اکاؤنٹ میں، اور لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں، اور اپنے مسائل دینی، سیاسی اور اخلاقی اور جس عنوان پہ بھی جو بھی الجھن آپ کی زندگی میں، آپ کے شب و روز میں پیش آ جائے، اسے ہمارے چینل میں شیئر کریں اور مسائل سے نکلنے کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے ہم سے مشورے لیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی صحیح رہنمائی کیا کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ پاکستان کی سیاست کے بارے میں گفتگو کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تمام ہم وطن پاکستانیوں کو چاہیے کہ اگر وہ محب وطن ہیں، محب عوام ہیں اور محب اسلام ہیں اور پاکستان میں وحدت چاہتے ہیں، یکجہتی چاہتے ہیں، قومی یکجہتی چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں اور سلامتی چاہتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور تجارتی ترقیات چاہتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں بہتری چاہتے ہیں، تو پھر اتفاق اور اتحاد سے کام لیتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں اپنی اچھی تجاویز پیش کریں اور حکمران جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے اور بہتر سے بہتر منشور کے تحت، دستور کے تحت، لائحہ عمل کے تحت پاکستان کو ترقی کے عروج تک، ترقی کی ثریا تک اور بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ دامیں، درمیں، سخونیں، قدمیں ساتھ دیں اور مخالفتیں چھوڑ دیں اور ملک میں انتشار، افتراق اور افراتفری، بدامنی پھیلانے کی راہ پر گامزن نہ ہوں۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کے بجائے خیر پر جمع ہو جائیں اور پاکستان کو اونچی اڑان اڑانے کے لیے سب پارٹیاں، سب جماعتیں، سب تنظیمیں اور سب شخصیات، سب سیاستدان، پاکستان کے جتنے بھی بہی خواہ ہیں، فلاح و بہبود کے دعوے دار ہیں، ترقی پسند ہیں، محب وطن ہیں، محب اسلام ہے اور محب عوام ہیں،
تو پھر موجودہ حکومت کے ہاتھ پیر بنے، دست و بازو بنے، اور جو عرصہ حکمرانی ہے اسے امن و امان کے ساتھ چلنے دیں، راہ میں روڑے نہ اٹکائیں اور پاؤں میں زنجیر نہ لگائیں کہ حکومت کا پٹھا بیٹھ جائے اور حکومت کا حوصلہ پست ہو جائے اور ملک کو چلانے میں آگے بڑھنے کے بجائے وہ ڈیر ہو جائیں اور ناکام ہو جائیں۔ یہ سوچ رکھنے والے پاکستان کی ترقی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، خنجر زنی کر رہے ہیں، تیغ زنی کر رہے ہیں، نیزہ بازی کر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں اور ناکامی کی طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں، وہ اچھا سوچ نہیں رہے ہیں۔ لہٰذا تمام ہم وطن پاکستانیوں سے میں عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ عوام بھی موجودہ حکومت کو سہارا دیں، سیاستدان بھی مددگار بن جائیں، سیاسی پارٹیاں بھی حکومت سے یکجہتی کر لیں، یگانگت کر لیں اور حکمرانوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیں اور ملک پاکستان کو آگے بڑھانے کی راہ میں وہ سہارا بنے، وہ ذریعہ بنے اور اپنا حصہ ڈالیں اس ملک کی ترقی کے لیے۔ ہم خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ بھی ترقی کی راہ میں اونچی اڑان کر رہی ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے ترقی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور فارن کنٹری سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور پاکستان میں تجارت کو پھیلانے کے لیے اور اس کے رو میں اور اس کے تناظر میں پاکستانی عوام پر عائد غربت کو، مہنگائی کو کم کرنے میں فارن کنٹری کے تجارتی معاہدے جو ہو رہے ہیں، بالخصوص سی پیک کا جو سلسلہ ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے اور اسے اچھے نتائج کا حامل بنانے کے لیے سب مسلمانوں کو، سب پاکستانیوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور حوصلہ افزائی کی باتیں کریں، حوصلے ڈاؤن کرنے اور حوصلے پست کرنے کی باتیں، خبریں، افواہیں اور جھوٹی نیوز پھیلانے سے باز آ جائیں، سوشل میڈیا پر غلط خبریں نہ چلائیں اور ہلاکت آمیز خبریں نہ پھیلائیں، خوفناک خبریں نہ پھیلائیں۔ ہم مسلمان ہیں، اچھے پاکستانی بنیں، اچھے پاکستانی بنیں، اچھے مسلمان بنیں، جھوٹ نہ پھیلائیں، سچ کو فروغ دیں اور بالخصوص تمام صوبے
یکجہت ہو جائیں اور پاکستان کی ترقی میں ایک ہی نعرہ لگائیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان اگر متزلزل ہوا تو ہم بھی ڈگمگا جائیں گے۔ اس ملک کی بقا، اس ملک کے نظام کی بقا، اس ملک کی ترقی کی بقا اور ترقی کا جو سفر ہے وہ قائم و دائم رہے، اور منزل کو پہنچنے والا سفر اگر بن جائے تو پھر ہم ترقی کریں گے، ہمیں سلامتی ملے گی، ہمیں آسائش ملے گی، ہمیں امن و امان ملے گی، ہمیں صحت ملے گی، اور ہمیں تعلیم ملے گی، ہمیں تجارت کے مواقع ملیں گے، غربت سے نجات ملے گی، اور ملک پاکستان میں روزگار فراہم ہوگا، اور بھائی چارگی کی فضا عام ہوگی۔ لہٰذا تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کے تمام عوام اور جتنے بھی باشندے اور باسی ہیں، جس صوبے میں بھی رہتے ہیں، جس ضلع میں بھی رہتے ہیں، جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، جس شہر میں بھی رہتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی کا پیغام دیں، وہ ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام دیں، اور پارٹیوں کے آپس کی مخالفتوں سے ہٹ کر سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، اور گالم گلوچ کی سیاست کو ترک کر کے محبت، امن و امان، صلح، صفائی اور بھائی چارگی کی فضا عام کرنے کی کوشش کریں، اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے ہم ہر طرح کا کردار اور ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کی کاوش ہمیں اپنانی چاہیے۔ جو ہم سے ہو سکے ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے ہر طرح کا کردار انجام دینا چاہیے، اور سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، اور جتنے بھی صحافتی چینل ہیں ان پر، نیوز چینل ہیں اور تجزیاتی چینل ہیں، اور جتنے بھی پروگرامات مختلف چینلوں پر ہوتے ہیں تو ان میں پاکستان کی ترقی کی بات کریں، صلح و صفائی کی بات کریں، ایک دوسرے کو لڑانے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک دوسرے کی مذمت کرنے اور برائی کرنے اور ان کی غیبت اور چغلی، ان پر بہتان تراشی کی فضا کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج رکھنی پڑے گی، سچ بولنا پڑے گا، حق بولنا پڑے گا، اور جتنے بھی ممنوع غلط کاریاں ہیں، حرام پہلوجات ہیں، محرمات ہیں، ممنوعات ہیں،
اللہ کو ناراض کرنے کے امور ہیں، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے اور اخلاقیات میں جتنے بھی اچھے پہلو جات ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیں، اور ہر پاکستانی دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے، دوسرے کو اپنا عزیز اور اپنے خاندان کا فرد سمجھے۔ لسانیت کے خاتمے کے لیے ہم کوشش کریں، قومیت کے خاتمے کے لیے کوشش کریں، علاقائیت کے تعصبات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور مذہبی منافرت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں، فرقہ واریت کی لعنت سے بچانے کی بھی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور نبی کے فرمان پر یکجا ہونے، اسی پر متفق ہونے اور اسی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انہیں یہی دعوت دی ہے، یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دیا ہے، اور اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، رسولوں کی اطاعت ہو، اور اچھے لوگوں کی روش اور ان کی سیرت و صورت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، نہ کہ ہم ان کی سیرت سے ہٹ کر، ان کی تعلیمات سے ہٹ کر، ان کی رہنمائیوں سے ہٹ کر ہم آزاد منش اور آزاد روش بن کر اور آزادی رائے کے غلط نظریات پر ہم چل کر ہم اسلام کی پٹری سے بھی ہٹ جائیں، اسلام کی راہ سے ہٹ جائیں، اور جہالت، جاہلیت اور اندھیر نگری میں ہم ٹامک ٹوئیاں مارنے والے بن جائیں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس کو جاہلیت کہتے تھے، یعنی اسلام مٹ چکا تھا، انبیاء کی تعلیمات مٹ چکی تھیں، ان پر عمل پیرا ہونے والا کوئی نہیں تھا، شرک کو توحید سمجھا ہوا تھا اور توحید کو شرک سمجھتے تھے، کسی بھی برائی کو برا نہیں مانا جاتا تھا، اور نیکی کو کوئی جانتا تک نہ تھا۔ اسلام نے آ کر، انبیاء نے آ کر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اور اپنے فرامین کی روشنی میں جاہلیت کے گٹا ٹوپ اندھیروں کو ختم کر دیا، اور تاریکیوں کی جگہ اسلام کا نور، اسلام کی روشنی، اسلام کی چمک دمک پھیلائی، اور وہ جاہلیت ختم ہو گئی، وہ جہالت ختم ہو گئی، وہ بے رہروی کی فضا ختم ہو گئی، اسلام نے سب کو ختم کر دیا، انصاف ملنے لگا، ظلم ختم ہو گیا۔ لیکن رفتہ رفتہ ہم نبی پاک کے دور سے جتنا ہم دور ہو رہے ہیں اور قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، تو ہماری صفوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمیں ہمارے شب و روز کے لمحات میں جاہلیت پھر جگہ لے رہی ہے، جہالت پھر ہماری صفوں میں آ چکی ہے، ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے، منافرت آ چکی ہے، تعصبات آ چکے ہیں، جو زمانے جاہلیت میں تعصبات پائے جاتے تھے۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے تعصب رکھتا تھا، ہر خاندان دوسرے خاندان سے نفرت کرتا تھا، اور قبائلی حکومتیں تھیں، خاندانی حکومتیں تھیں، اور وحدت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسلام نے وحدت پیدا کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کی بہت صدیوں تک، لیکن رفتہ رفتہ
پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں بھی پھر سے زمانۂ جاہلیت کے اندھیرے چھا رہے ہیں، اور جاہلیت کے آثار، جاہلیت کے قوانین، جاہلیت کی سوچ فکر، جاہلیت کے دستور، جاہلیت کے غیر اخلاقی واقعات اور حوادثات روز پیش آ رہے ہیں، اور فحاشی کے اڈے پنپ رہے ہیں، اور رب کی نافرمانیوں کے واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں، اسلام سے بغاوت کی جا رہی ہے، اور عقائد پر، توحید پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور جن عقائد باطلہ سے، لادینیت سے، زندیقیت سے اللہ نے اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، ان سے بچنے کے لیے کہا تھا، وہ تمام واقعات، وہ تمام عقائد دوبارہ مسلمانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اور توحید کی جگہ شرک جگہ لے رہا ہے، اور سنت کی پیروی کی جگہ بدعت کا راج ہونے لگا ہے، اور بدعت کو بدعت سمجھا نہیں جا رہا ہے، اور سنت کی اہمیت لوگوں کی نگاہوں سے، دلوں سے، دماغوں سے، سوچ سے ختم ہو رہی ہے۔ لہٰذا تمام پاکستانیوں کو چاہیے، تمام پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دماغوں سے، اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے خیالات سے، تخیلات سے، توہمات سے، خلاف اسلام جتنے بھی افکار ہیں، سوچ ہیں، لادینیت ہیں، عدم اطاعت ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، معصیت ہے، اور رب کو ناراض کرنے والے جتنے بھی پہلو جات ہیں ان کو نکال دیں، ان کی جگہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا پہلو پیدا کریں، سوچ پیدا کریں، اور بغاوتوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اور ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اچھے اعمال کرنے کے لیے، اچھے کردار اپنانے کے لیے، اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے، اور بائی بائی بننے کے لیے، اور اچھائی کا درس دینے کے لیے، برائیوں سے روک تھام کے لیے، امن و امان پیدا کرنے کے لیے، اخوت اور بھائی چارگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جیسا چمکدار دین ہمیں عطا کر کے ہمیں بہترین دین عطا کیا ہے، بہترین ہدایت نامہ عطا کیا قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں۔ تو وہ قرآن و حدیث میں جن اچھائیوں کو اپنانے کا ذکر ہے، ہم ان اچھائیوں کو کرنے والے بنیں، اور قرآن و حدیث میں جن برائیوں سے روکا گیا ہے، جن افکار بد سے روکا گیا ہے، جن عقائد باطلہ سے روکا گیا ہے، ان سے ہم یکسر رکنے والے بنیں، تاکہ اللہ نے جو اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے وہ جنت ہمیں واقعتاً مل جائے، اور برا کرنے والوں کے لیے جو دوزخ بنائی ہے ہم اس دوزخ سے بچ سکیں، اس کے عذابوں سے، اس کی عقوبتوں سے، اور اس کی سزاؤں سے ہم یکسر بچ جائیں۔ تو آخر میں پھر میں اپنے تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر 2024 کے نئے انتخابات کے بعد جو حکومت برسر اقتدار آئی ہے، زمام حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں،
ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ان کے دست و بازو بنیں اور خود کو حکمرانی کے تخت پر فائز کرنے کے لیے کوشاں ہونے کے بجائے اللہ نے جن کو حکومت دی ہے، زمام حکومت جن کو تھمائی ہے اور اقتدار و اختیار ان کے ہاتھوں میں اللہ نے سونپا ہے، تو ان کا ساتھ دیں، ان کے لیے خیر کی دعائیں کریں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام پارٹیاں، تمام سیاسی تنظیمیں اور عوام، خواص سب مل کر اس ملک کو ترقی دلانے کے لیے، امن امان کے حصول کے لیے اور ہر اچھے نتیجہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، مخالفت کے بجائے موافقت کریں اور گتم گتا ہونے کی جگہ اتفاق اتحاد کی فضا پیدا کریں اور کوسنے کے بجائے، گالم گلوچ کرنے کے بجائے اچھے مشورے دیں، اچھی تجویز دیں، برسر اقتدار لوگوں کو، حکمرانوں کو، ارباب حل و عقد کو، ارباب اقتدار کو، اور اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ مثبت کردار ادا کریں، منفی کردار کو چھوڑیں اور تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح کریں اور نرم لہجے سے ایک دوسرے سے ملیں اور اسمبلیوں میں اخلاقیات کو اپنائیں اور جو ترامیم ابھی کی گئی ہیں 26ویں ترمیم، اس پر لبیک کہیں۔ وہ ملک پاکستان اور پاکستان کے اندر بسنے والے عوام کی فلاح بہبود کے پیش نظر یہ ترامیم کی گئی ہیں اور مزید جو 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے اس کے لیے بھی سب ساتھ دیں، مخالفت چھوڑ دیں اور اس کو بھی ہونے دیں۔ جو بھی ترامیم پاکستانیوں کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، عوامی فلاح و صلاح کے لیے جو بھی ترمیم کی جائے، مثبت ترامیم، تو ایسی ترامیم کو ہونے دیں اور ان کے تناظر میں جو قوانین بنے ان کی تنفیذ کے لیے کوشاں رہیں اور انتظامیہ بھی اس میں ساتھ دیں اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ تعصبات سے ہٹ کر فیصلے دیں، جانبداری سے ہٹ کر فیصلے دیں اور طرفداری نہ کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور قانون کی شرح کرنے میں وہ ٹیڑھ پن کا مظاہرہ نہ کریں اور جو قانون میں پاس ہوا ہے، جو قانون میں درج ہے، واضح طور پر وہی شرح اور وہی وضاحت پیش کر کے پاکستان میں امن و امان پیدا کرنے کی کوشش کریں اور عدلیہ اگر جانبداری سے فیصلہ کرے، طرفداری سے فیصلہ کرے، تعصبات اپنا کر فیصلہ کرے اور اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ایک فریق کا ساتھ دے کر ایک فریق کو ناکام کر دیا جائے، ان کے خلاف فیصلہ دیا جائے، تو پھر قیامت کے اندر ایسے حکمرانوں، ایسے فیصلہ کرنے والے جج حضرات اور انصاف کے علمبرداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ برا سلوک کرے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کا سایہ جن لوگوں کو نصیب ہوگا
تو ان میں سے عادل حکمران بھی ہیں، عادل جج بھی ہیں، عادل منصف بھی ہیں، عادل فیصلہ کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ وہ اگر عدل و انصاف سے فیصلہ کریں، جانبداری سے بچ کر فیصلہ کریں اور حق و سچ کی بنیاد پر فیصلہ کریں اور سچائی کا فیصلہ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خیر کی توفیق دے گا اور قیامت میں ایسے حکمرانوں اور ایسے قاضیوں اور ایسے فیصلہ کرنے والے ججوں اور انصاف کے علمبرداروں کو جنت کی دولت سے، نعمت سے مالا مال کرے گا۔ ورنہ دوزخ تو ہے ہی ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، باغیوں کے لیے، عاصیوں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بدعتیوں کے لیے، زندیق بننے والے لوگوں کے لیے اور ہر فاسق اور فاجر کے لیے اللہ نے دوزخ بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب عدل کرے گا تو پھر ذرہ ذرہ کا حساب کر کے وہ دوزخ میں ڈال سکتا ہے، اور اگر وہ فضل کرے تو اس کی مرضی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں ان کی سنت کی پیروی پر عامل ہو جائیں اور اسلام پر مکمل چلنے والے بن جائیں، تو پھر دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور دنیاوی مفادات حاصل کر کے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ ہمیں اللہ و رسول کے فرامین کی اطاعت کرنے میں جنت کا حصول ہے، اور بہت اچھا کھا پی لیا تو پھر ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ ہم بھوکے رہیں لیکن اللہ و رسول کے فرامین پر عمل پیرا رہیں تو ہمیں جنت ملے گی۔ اور دولت جتنی بھی حاصل کریں، آسائش جتنی بھی حاصل کریں، دنیاوی عزت اور جاہ ہم جتنی بھی حاصل کریں، اس میں کامیابی اور کامرانی نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے۔ رب کی رضا اس کی تابعداری میں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر گوشے میں، اور تمام شعبۂ زندگی میں اللہ اطاعت چاہتا ہے بندوں سے، فرمانبرداری چاہتا ہے بندوں سے، اور نافرمانی سے بچانے کی تاکیدات اللہ رسول کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرمانبرداری کر کے جنت کا حصول چاہنے والے بنے اور نافرمانی سے بچ کر دوزخ سے بچنے والے بنائیں، اور ملک پاکستان کی فلاح بہبود سوچیں اور ترقی سوچیں اور اچھائی سوچیں اور موجودہ حکومت کا ساتھ دیں، اتفاق اتحاد سے رہیں، محبت پیش کریں، دشمنی کو چھوڑ دیں، جانبداری کو چھوڑ دیں، پارٹی بازی کو چھوڑ دیں، اور جو بھی صوبائی حکومت یا ضلعی انتظامیہ یا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو تو پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی تشہیر کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو دبانے کی کوشش کریں، اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ نہیں، یہ روش غلط ہے۔ ہمیں اچھائی کو اچھائی سمجھنے والے، بتانے والے، اور برائی کو برائی سمجھنے والے اور برائی سمجھنے والے
ہونا چاہیے، جو کہ حقیقت پسندانہ چیز ہے اور اس کی تعریف ہے اللہ کے ہاں اور اچھے لوگوں کے ہاں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسے مفید جانیں گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، اور میری ان گزارشات کو رہنما اصول سمجھ کر، اسے اچھی دعوت اسلام سمجھ کر، دعوت دین سمجھ کر، دعوت فلاح و بہبود سمجھ کر عمل پیرا ہو جائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔